السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا تھا ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس اپروچ یا DBMS، اور اس کا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایگزام میں ڈیٹا بیس کے فائدے پوچھے جائیں یا بینیفٹس یا DBMS کے بینیفٹس پوچھے جائیں تو دونوں صورتوں میں یہی پوائنٹس آپ نے ایکسپلین کرنے ہیں، کیونکہ جو ہے نا وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ DBMS کے بغیر جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی، اس لیے DBMS کے بھی وہی فائدے ہیں اور ڈیٹا بیس الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے بھی وہی بینیفٹس ہیں. اس میں ہم نے مختلف بینیفٹس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس طرح سے پہلا پوائنٹ تھا کہ ریڈنڈنسی کنٹرول، کہ چونکہ اس میں الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ڈیٹا آپ کا ایک جگہ پہ ہی پڑا ہے، ہر اسٹوڈنٹ کے ریکارڈ ایک جگہ پہ ہی انٹر ہوتا ہے، لہٰذا اس میں ڈپلیکیشن نہیں ہوتی. تو اس طریقے سے ہم ریڈنڈنسی یعنی ڈپلیکیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا کنسسٹنسی، جب ڈیٹا ریکارڈ ہر بندے کا ایک جگہ پہ ہی موجود ہوگا تو اگر اس میں تبدیلی کرنی ہے تو صرف ایک جگہ پہ ہی ہوگی. مثلا اگر کسی اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے تو لہٰذا وہ ایک ہی جگہ سے ہی اپڈیٹ ہوگا، تو لہٰذا اس میں انکنسسٹنسی والی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ مختلف قسم کے کنسٹرینٹس یعنی رولز جو ہم عام طور پر ڈیٹا بیس پہ اپلائی کرتے ہیں وہ ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں بڑی ایزیلی اینڈ کوئکلی جو ہے نا وہ ہم اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم میں اتنی آسانی سے اس کنسٹرینٹس کی جو ہے نا وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی، یعنی جتنی اسٹرانگ قسم کی جو رولز ہیں، جو مختلف قسم کے کنسٹرینٹس جو ہیں، جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ رول نمبر ہے تو 1 سے لے کے 10 تک، تو 1 سے لے کے 100 تک رول نمبرز جو ہے وہ ہم صرف انٹر کر سکیں، اس سے زیادہ نہیں. تو اس طرح کے جو کنسٹرینٹس ہیں وہ صرف ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں اپلائی کر سکتے ہیں، فائل پروسیسنگ سسٹم میں اس کی فیسلٹی جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. پھر چوتھے نمبر پہ ہم نے اس کا بینیفٹ ہم نے ڈسکس کیا ڈیٹا اٹامسٹی. ڈیٹا اٹامسٹی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کے جتنے بھی سٹیپس ہیں اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر پورے تمام سٹیپس جو ہے وہ پرفارم نہیں ہوتے تو اس کو ہم ٹرانزیکشن کا نام نہیں دیں گے. تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے یا تو بالکل بھی کسی ٹاسک کو پرفارم نہیں کرتی، یا اگر کرتی ہے تو وہ اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتی ہے، یعنی ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ کرتی ہے. فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ہاف ٹاسک جو ہے وہ پرفارم ہو، ایک سٹیپ ہو دوسرا سٹیپ نہ ہو، لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہاف جو ہے ٹاسک یعنی ایک سٹیپ پرفارم، یا تو دونوں سٹیپس پرفارم ہوں گے یا تو کمپلیٹ ٹرانزیکشن ہوگی یا بالکل نہیں ہوگی. لہٰذا الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اٹامسٹی کی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے کہ ڈیٹے کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ان آتھورائزڈ یوزر سے اپنے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کو ہم ڈیٹا سیکیورٹی کہتے ہیں. اور جتنی سیکیورٹی جو ہے وہ DBMS ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، فائل پروسیسنگ سسٹم میں یہ چیز پاسبل نہیں ہے. جس طرح پاسورڈز ہیں اور ایڈوانس قسم کی سیکیورٹیز ہیں اور مختلف لیولز کی سیکیورٹیز ہیں فار ڈفرینٹ یوزرز، جس کو ہم یوزر رائٹس کہتے ہیں، کہ کس یوزر کو الاؤ کرنا ہے، کس یوزر کو پرمیشن نہیں دینی کہ وہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے نا وہ اپڈیٹ کرے یا اس کو ڈیلیٹ کرے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یوزر لیول سیکیورٹی. تو یوزر لیول سیکیورٹی اور پاسورڈ جو ہے جتنی بھی الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں اس چیز کی فیسلٹی ہے، فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم اس چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا ریڈیوس ڈیولپمنٹ ٹائم. چونکہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے یہ ایک ایفیشینٹ جو ہے نا وہ طریقہ ہے ڈیٹا کو مینیج کرنے کا، تو اس میں ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کو بڑی آسانی سے اور کوئکلی طور پر ڈیزائن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر DBMS کے اندر ایسے ایڈوانسڈ فیچرز ہیں اور ایسی ٹیکنیکس ہیں جس کے ذریعے ہمارا جو ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کا اور ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کا وہ جو طریقہ ہے اس سے آپ اپنے ٹائم کو ہم سیو کر لیتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا وہ DBMS ہمیں ایڈوانسڈ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے، جس سے ہم کسی بھی ڈیٹا بیس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو مینٹین کر سکتے ہیں.
تو اس حوالے سے ہمارا جو ڈیولپمنٹ کا جو یعنی ڈیولپ کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپیکٹنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ڈیٹا جو ہے نا کمپیوٹر کے اندر کم سپیس لے رہا ہو، کم سپیس اکوپائی کر رہا ہو، کم اس کے لیے میموری ریکوائر ہو، تو اس چیز کو ہم کمپیکٹنس کہتے ہیں۔ چونکہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈیٹا ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ڈیٹا کو بڑی ایفیشینٹلی طور پہ اور کمپیکٹنس کے ساتھ جو ہے نا وہ سٹور کرتا ہے۔ یعنی فائل پروسیسنگ سسٹم میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل لوکیشنز پہ ڈیٹا ایک ہی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اسپیس ریکوائرڈ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے اس میں چونکہ ڈیٹا ایک جگہ پہ ہی ہوتا ہے، ایک جگہ سے اپڈیٹ ہونا ہوتا ہے، تو سٹوریج جو ہے نا وہ اسپیس جو ہے وہ کم ریکوائرڈ ہوتی ہے، تو میموری جو ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتی۔ تو اس فیسلٹی کو، اس بینیفٹ کو ہم کمپیکٹنس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا ایزیئر رپورٹنگ کا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ انفارمیشن اور رپورٹ میں فرق ہے۔ رپورٹ جو ہے یہ بھی آؤٹ پٹ ہی ہے، یہ بھی انفارمیشن ہی ہے، لیکن یہ ایک خاص فارمیٹ ہے کہ جس سے ہم اپنی انفارمیشن کو فردر جو ہے وہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا اس کو شیئر کر سکتے ہیں، جس طرح واٹس ایپ کرنا ہو یا فیس بک پہ اپلوڈ کرنا ہو یا میل کرنا ہو، فیکس کرنا ہو یا اس کا ہارڈ کاپی فارم میں اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہو۔ تو یہ سارے کام ہم انفارمیشن کے ساتھ اس صورت میں اس وقت تک نہیں کر سکتے پرفارم جب تک کہ ہم اس انفارمیشن کی رپورٹ جنریٹ نہیں کریں گے۔ تو ڈی بی ایم ایس کے اندر بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ ہم مختلف قسم کی رپورٹ جو ہیں وہ ہم کوئکلی طور پہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنی رپورٹ میں گرافیکلی اگر گراف اور چارٹ کے ذریعے اگر رپورٹ جو ہے نا وہ اپنی آؤٹ پٹ کو اور اپنی انفارمیشن کو پریزنٹ کرنا چاہیں تو ہم رپورٹ میں یہ ایسا جو ہے نا وہ اپنے جو آؤٹ پٹ ہے اس کو ہم گرافکس میں یعنی گرافیکل فارم میں چارٹ اور گراف کی شکل میں بھی ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کا بینیفٹ ڈیٹا شیئرنگ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ایک چونکہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک ہی مین سرور کے اندر موجود ہوتی ہے، تو کلائنٹ سائٹ سے کوئی بھی یوزر جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے اندر یا آؤٹ آف آرگنائزیشن جو ہے وہ ان کو شیئر کر سکتا ہے۔ کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی معلومات لینی ہو تو وہ ہم بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی اگزامپل جو ہے مثلا بورڈ کی جو ہے نا ڈیٹا بیس ہے، بورڈ کے اندر اس کے مین سرور کے اندر اس کی پوری کمپلیٹ انفارمیشن ایک ہی مین سرور کے اندر موجود ہے، اور ہم لوگ مختلف لوکیشن سے ملٹیپل یوزرز جو ہیں وہ اس انفارمیشن کو ایکسیس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے، چاہے ہمیں ریزلٹس کے حوالے سے انفارمیشن ہے یا ہمیں کوئی ان کے ڈپارٹمنٹل انفارمیشن ہے، تو اس چیز کو ہم ڈیٹا شیئرنگ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آرگنائزیشن کے اندر یا آرگنائزیشن سے باہر سیورل یوزرز جو ہیں وہ ایک ہی ڈیٹا بیس، ایک ہی فائل کو جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں تک کل ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم نے نیکسٹ اس کا بینیفٹ ڈسکس کرنا ہے انکریزڈ کنکرنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی فائل ایک ہی ڈیٹا بیس کو ملٹیپل لوکیشن سے ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کیا جا رہا ہو، سملٹینیس کا مطلب ہے ایٹ دا سیم ٹائم، ایک ہی وقت میں جب ایکسیس کیا جا رہا ہو تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، کنکرنسی۔ ٹھیک ہے، ہوتا کیا ہے کہ مثلا جس طرح آپ پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ نکلتا ہے تو آپ لوگ ان کی یہ جو میں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہر ڈیٹا ویب سائٹ جو انٹرنیٹ پہ ہوتی ہے وہ ایک کمپلیٹ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی ایگزامپل ہے۔ جس طرح پنجاب یونیورسٹی ہے یا بورڈ ہے یا کوئی بھی دوسرا کوئی ادارہ ہے، جس کی بھی ویب سائٹ آپ اوپن کرتے ہیں اٹ مینس کہ آپ اس کی الیکٹرانک ڈیٹا بیس اوپن کر رہے ہیں۔ اب پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو آپ کا جو کلائنٹ کمپیوٹر ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے مین سرور کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ اس مین سرور کے اندر جو ڈیٹا بیس موجود ہے، جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس موجود ہے، آپ اس کے ساتھ آپ کی شیئرنگ ہو جاتی ہے۔ اب کوئی بھی آپ مثلا ریزلٹس لینا چاہ رہے ہیں
تو اب رزلٹ آپ وہاں پہ رزلٹس کے وہ اس کے پیج پہ آپ جاتے ہیں, وہاں پہ اپنا رول نمبر انٹر کرتے ہیں تو آپ اپنی انفارمیشن ایکسیس کر لیتے ہیں, اس کے آپ کے رزلٹ سے حوالے سے آپ کا پورا رزلٹ کارڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب جب رزلٹس نکلتا ہے, اناؤنس ہوتا ہے, تو صرف آپ ہی تو نہیں, صرف ایک سنگل اسٹوڈنٹ جو کہ رزلٹ ایکسیس کر رہا ہے یا اپنا رزلٹ دیکھ رہا ہے. جب یونیورسٹی کا رزلٹ آتا ہے تو ایک وقت میں کئی اس فائل کو اس ڈیٹا بیس کو اوپن کرنے والے ہوتے ہیں, کئی اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے والے ہوتے ہیں. تو اب یہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے اندر یہ فیسلٹی ہے, اور یہ فیسلٹی ہمیں ڈی بی ایم ایس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ہی ریکارڈ, ایک ہی فائل, ایک ہی ڈیٹا بیس جو ہے وہ ملٹیپل لوکیشن سے ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کر سکتے ہیں اور وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں. آپ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ مثلا ایک ایکسیس کر رہا ہے تو اس دوران کوئی اگر دوسرا ایکسیس کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے, بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایک ہی ڈیٹا بیس کو ملٹیپل لوکیشنز پہ اوپن کر کے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس سے انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں, کانکرنسی. تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی وجہ سے الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی یہ فیسلٹی ہے, یہ اس کا بینیفٹ ہے کہ اس سے ہم کانکرنسی جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. کوئی بھی معلومات جو ہے وہ ایٹ دا سیم ٹائم ہم ملٹیپل لوکیشنز پہ ایکسیس کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, یہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے, امپروو بیک اپ اینڈ ریکوری. بیک اپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثلا کمپیوٹر کے اندر یا موبائل کے اندر ڈیٹا موجود ہے تو آپ اس کو کسی اور جگہ پہ اس کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں, کہ تاکہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ جاتا ہے یا کوئی اور پرابلم کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس اس کی ڈپلیکیٹ کاپی جو ہے وہ موجود ہو, تو اس اوریجنل کی ڈپلیکیٹ کاپی کو ہم بیک اپ کہیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ بہت ضروری ہے یہ آرگنائزیشن کے اندر اور ہر لحاظ سے بھی, ہمارا اپنا پرسنلی بھی, کہ ہم اپنے ڈیٹے کا جو ہے نا وہ ڈیلی بیک اپ لیں اور اپنے کام کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا کسی اور جگہ پہ بھی اس کو اپنی فائلز کو جو ہے وہ سیو کریں. کیونکہ اگر ڈیٹا ضائع ہو جائے تو وہ آپ اس سے کوئی بھی انفارمیشن پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اپنے ڈیٹا بیس کے, اپنے ریکارڈز کا بیک اپ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں کہ اگر ڈیٹا جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو بیک اپ از ریسٹورڈ, یعنی اس کو دوبارہ جو ہے نا اس ڈیٹے کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور جو آج کل کی جو ماڈرن ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کہیں یا نہ کہیں وہ ریگولرلی ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ ان کا بیک اپ, یعنی جو آپ ڈیٹا سٹور کرتے جاتے ہیں, ریکارڈ سٹور کرتے جاتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ اس کا بیک اپ بھی کریٹ کرتا جاتا ہے وہ جو سافٹ ویئر ہے. تو آج کل کے جو ماڈرن ڈی بی ایم ایس ہے اس میں ریگولر بیک اپ کی فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے, کہ وہ آپ کے کہے بغیر جو ہے نا وہ عام طور پہ آپ کی ڈیٹا بیس, اس کے اندر جو ریکارڈز ہیں اس کی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ کاپی بھی جو ہے نا وہ کریٹ کرتا جاتے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس. فائل پروسیسنگ سسٹم میں نے اس کا ڈرا بیک بتایا تھا آپ کو کہ ڈیٹا ڈیپینڈنسی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے اپلیکیشن پروگرام اور فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کے حوالے سے بات کی تھی, میں فائل پروسیسنگ سسٹم کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا ہے وہ فرنٹ انوائرمنٹ پہ, فرنٹ اپلیکیشن پروگرام پہ ڈپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر بیک پہ اگر ہم کسی حوالے سے کوئی چینجز کرتے ہیں تو ہمیں فرنٹ اپلیکیشن پروگرام بھی چینج کرنا پڑ جاتا ہے, اس کے اندر بھی ہمیں تبدیلی کرنی ضروری ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈیپینڈنسی, کہ ہمارا بیک پہ جو بیک اینڈ پہ ڈیٹا ہے وہ فرنٹ اپلیکیشن پروگرام پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ڈیٹا اس کی فیسلٹی, اس کی جو کریکٹرسٹکس ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی, وہ کیا ہے, ڈیٹا انڈیپینڈنس. ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہے, لنک تو ہو رہا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سیپریٹ ہے. کہ اگر آپ بیک پہ کسی ڈیٹے میں, اس کے فارمیٹ میں, کہ اس کی ٹائپ میں, کہ اس کے کسی بھی حوالے سے کنسٹرینٹ میں آپ کوئی ڈیٹے میں کوئی چینج کرتے ہیں تو آپ کو فرنٹ اپلیکیشن پروگرام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرضی ہے آپ چینج کریں یا مرضی ہے نہ چینج کریں, یعنی کوئی کمپلشن نہیں ہے. تو آپ کا جو بیک پہ جو ڈیٹا ہے وہ فرنٹ اپلیکیشن پروگرام پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, اس لیے ہم اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا انڈیپینڈنس,
تو الیکٹرانک ڈیٹا بیس کا فائدہ ہے ڈیٹا انڈیپینڈنسی، لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں جو ہے نا وہ اس کا ڈرا بیک ہے ڈیٹا ڈیپینڈنسی۔ تو یہ جو ہے نا وہ ہم نے اس کے جتنے بھی یہاں تک پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فائدے یا ڈی بی ایم ایس کے فائدے جو ہے نا وہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ جس طرح اب ہر چیز کے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں۔ ایگزام میں پورا اس کا کوشچن آتا ہے کہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فائدے اور اس کے نقصانات، تو اگر صرف فائدے پوچھے جائے تو پھر آپ نے اس کے ڈرا بیکس یعنی ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ایکسپلین نہیں کرنے، لیکن اگر آ جائے تو ساتھ اس کے اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ڈیٹا بیس کے بھی ڈس ایڈوانٹیجز یہی ہیں اور ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کے بھی ڈس ایڈوانٹیجز اور یہی ہیں، یعنی اس کو ہم ڈس ایڈوانٹیجز بھی کہہ سکتے ہیں، ڈی میرٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈرا بیکس بھی کہہ سکتے ہیں، ڈفرینٹ نیمز ہیں۔ اب اس کا فرسٹ جو ڈرا بیک ہے وہ کیا ہے؟ ہائی کاسٹ آف ڈی بی ایم ایس۔ ہائی کاسٹ آف ڈی بی ایم ایس کا مطلب یہ جو ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ہے بیسیکلی بہت ہیوی قسم کا اور ایفیشینٹ سافٹ ویئر ہے، تو اس کو پرچیز کرنا جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی کس طرح سے پرچیز کرنا ایکسپینسو ہوتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ جو سی ڈیز پرچیز کرتے ہیں وہ انلیگل ہوتی ہیں اور اوریجنل نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو بڑے بڑے بینکس ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے ان ڈیٹا بیس الیکٹرانک ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوز کرنی ہے اور ان کو مینیج کرنا ہے، وہ اس طرح کی 100-150 والی سی ڈی پرچیز نہیں کرتے، بلکہ اوریکل اگر انہوں نے استعمال کرنا ہے تو وہ اوریکل کارپوریشن امریکن آرگنائزیشن سے ڈائریکٹ اس کا اوریجنل سافٹ ویئر خریدیں گے اور اس کے اندر وہ ڈیٹا بیس جو ہے نا وہ ڈیزائن کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایکسیس یوز کرنا ہے تو مائکروسافٹ والوں سے اوریجنل جینین سافٹ ویئر جو ہے نا ایم ایس آفس کا جو ہے وہ خریدیں گے۔ تو جب وہ اوریجنل سافٹ ویئر کمپنی سے لائسنسڈ جو ہے وہ لیگل سافٹ ویئر خریدیں گے اور وہ ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہوگا اور ان کو اس کا باقاعدہ لائسنس ہوگا، تو وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ عام آرڈنری سافٹ ویئر جو ہے جو انلیگل ہم یوز کرتے ہیں اس کی نسبت بہت ایکسپینسو پڑے گا۔ تو اس لیے اس کا فرسٹ جو ڈرا بیک ہے وہ یہی ہے کہ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر جو ہے یہ ایکسپینسو ہے پرچیز کرنا۔ دوسرا جو ہے وہ اس کا ڈرا بیک ہے ہائر ہارڈ ویئر کاسٹ۔ ڈی بی ایم ایس میں نے جس طرح سے بتایا کہ بہت ہیوی اور کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے، کیونکہ جتنا کسی کے اندر فیچرز زیادہ ہوں جس سافٹ ویئر کے اندر اور فنکشن زیادہ ہوں اتنا وہ ذرا کمپلیکیٹڈ اور ہیوی قسم کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو زیادہ میموری بھی چاہیے، زیادہ ریم بھی چاہیے، زیادہ پروسیسنگ کا یعنی پروسیسنگ سپیڈ بھی کمپیوٹر کی اس کو زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ تو جب ہم اپنے سسٹم کی جو میموری ہے اور پروسیسر ہے اور ریم وغیرہ اپ گریڈ کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ ایکسپینسو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے تو اس لیے اس کے جب ہم نے ڈی بی ایم ایس کو یوز کرنا ہے یعنی الیکٹرانک ڈیٹا بیس یوز کرنی ہے کسی بھی ادارے کے اندر، تو ہمارا ایک سسٹم جو ہے نا وہ ہیوی قسم کا اور پاورفل سسٹم ہونا چاہیے جو ہے نا۔ تو اس کے ہارڈ ویئر کاسٹ جب ہم اپنے سسٹم کو پاورفل بنائیں گے اور اس کو اپ گریڈ کریں گے، اس کی ڈفرینٹ اسپیسیفیکیشنز جو ہیں اس کو اپ گریڈ کریں گے تو ہمارا سسٹم جو ہے وہ کاسٹ وائز مہنگا پڑے گا۔ اور تیسرا اس کا جو ڈرا بیک ہے وہ ہے ہائر پروگرامنگ کاسٹ۔ ڈی بی ایم ایس چونکہ ایک کمپلیکس سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں، بہت سارے فنکشنز ہیں، اور اس کو یوز کرنے کے لیے، اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کے اندر ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیپلی نالج ریکوائرڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو یوز کرنے کے لیے ہر بندہ جو ہے وہ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے اس کے اندر ڈیٹا بیس ڈیزائن نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک ڈیپ نالج جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے نا وہ میں اس کو ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ جی ڈیٹا انٹر کرنے کے لیے وہ تو وہ یوزرز جو ہیں وہ تو اتنے ایکسپیرینس نہیں بھی ہوتے، یعنی اتنا زیادہ اس پہ ان کو کاسٹ ان پہ نہیں آتی، لیکن جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، جو ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے والے ہیں، جو اس ڈیٹا بیس کو اس کے اندر جو اس کو مینٹین کرنے والے اور مینیج کرنے والے ہیں، اس حوالے سے چونکہ یہ ایک ہیوی سافٹ ویئر ہے تو اس کے اندر جب ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈیپلی نالج ریکوائرڈ ہے۔
تو جب ہم ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس ڈیٹا بیس ڈیزائنرز اور پروگرامرز کو ہائر کرتے ہیں، کوئی کمپنی ہائر کرتی ہے تو اس کے لیے اس کو ایکسٹرا جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے، ہینڈسم سیلری جو ہے وہ اس کو دینی پڑتی ہے. تو یہ پروگرامنگ کاسٹ کے حوالے سے بھی اس پہ جو زیادہ جو ہے وہ کاسٹ آئے گی. تو ابھی تک ہم نے اس کی 3 جو ہے وہ اس کے ڈرا بیکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ہائی کاسٹ آف ڈی بی ایم ایس، ہائر ہارڈ ویئر کاسٹ، یعنی ایک سافٹ ویئر کے حوالے سے ہمیں کاسٹ برداشت کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ویئر یعنی کمپیوٹر سسٹم کے حوالے سے ہمیں کاسٹ برداشت کرنی پڑتی ہے. پھر پروگرامنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیں یعنی پروگرامر رکھ کے ایکسپرٹ لوگوں کو ہائر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہائی کنورژن کاسٹ ہے، یعنی ہائی کنورژن کاسٹ، کنورژن لفظ کنورٹ سے نکلا ہے، یعنی جب فائل پروسیسنگ سسٹم ایک ادارے کے اندر جو مینول سسٹم چل رہا ہو، جب ہم الیکٹرانک فارم میں، الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی فارم میں دیکھیں کنورٹ کرتے ہیں. اگر تو فرسٹ ٹائم کنورٹ کرنا ہے، پہلے وہ فائل پروسیسنگ سسٹم والا نہیں چل رہا سسٹم جو ہے وہ آپ نے نئی ڈیٹا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ایک ادارے نے جو ہے نا وہ اپنا الیکٹرانک ڈیٹا بیس سے بنانی ہے تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے کہ جہاں پہ مینول سسٹم پہلے چل رہا ہے، فائل پروسیسنگ سسٹم کا نظام چل رہا ہے، اس سے اس ڈیٹے کو اس میں جو ڈیٹا ہے، اس میں جو ریکارڈز ہیں، اس کو الیکٹرانک فارم میں، الیکٹرانک ڈیٹا بیس کی فارمیٹ میں ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہے. تو یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے، کیونکہ جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ بعض ایسے ڈیٹے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا جو کہ اس کے فارمیٹ کے مطابق اور اس کے رولز کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر وہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ڈی بی ایم ایس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی نیڈس کے مطابق ہونا چاہیے. اور وہ پھر جب آپ مینول سسٹم چل رہا ہے تو بہت سارا ڈیٹا جو ہے اس طرح سے ضائع بھی ہو سکتا ہے. بہت سارا ڈیٹا جو ہے نا وہ اس کو وہ ڈی بی ایم ایس کے فارمیٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک ٹائم چاہیے. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے کہ جب ڈیٹے کو آپ جو ہے ڈی بی ایم ایس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں. تو اس میں کنورژن کے حوالے سے بھی کمپلیکیشنز آتی ہیں، یہ بھی ایک اس کا جو ہے نا وہ ڈرا بیک ہے. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے مور چانسز آف فیلئر، کہ اگر چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ عام طور پہ جو ڈی بی ایم ایس ہے، ڈیٹا آپ کا جو ڈیٹا بیس ہوتی ہے وہ ایک مین سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، ایک مین سرور کے اندر ہوتی ہے. اس کے ڈی بی ایم ایس بھی اور اس کے اندر جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے اور اس کے جو ریسورسز ہیں، ریسورسز میں آپ کے جو ہارڈ ویئر پارٹس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. یعنی ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ ذرائع، اس کا لفظی مطلب ہے ذرائع، لیکن اس کا ریسورسز کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ڈیٹا بیس کے ساتھ ایک لنک کر رہی ہے وہ ریسورسز میں ہی شامل ہے. وہ یہ ہے کہ اب ایک سینٹرل سسٹم ہے، اس میں الیکٹرانک وہ ڈیٹا بیس بنی ہوئی ہے، اس میں ڈی بی ایم ایس کام کر رہا ہے اور وہ ایک سینٹرلائزڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اگر اس مین سینٹرل کمپیوٹر میں کوئی چیز فیل ہو جاتی ہے، اس کا کوئی ریسورس فیل ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ہارڈ ویئر میں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ جاتی ہے، کوئی اس کو سافٹ ویئر کوئی کرپٹ ہو جاتا ہے، کوئی ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے، تو سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ سارے کا سارا نیٹ ورک جو ہے یہ سٹاپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اٹ از اے کلائنٹ سرور نیٹ ورک. تو وہ آپ نے کلائنٹ سرور نیٹ ورک پڑھا ہوگا کہ اگر مین سینٹرل سرور جو ہے اس میں کوئی کسی وجہ سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح چونکہ یہ جتنے بھی الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہیں وہ چونکہ سینٹرلائز سسٹم پہ ہوتی ہیں، سسٹم میں موجود ہوتی ہیں، تو اگر کسی ایک بھی اس کے سسٹم میں ہارڈ ویئر کے حوالے سے، کوئی سافٹ ویئر کے حوالے سے کوئی چیز فیل ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی ریکارڈ، کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ اس وقت ایکسیس نہیں کر سکتے. اور اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کمپلیکسٹی اینڈ پرفارمنس. یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے یہ چونکہ ڈی بی ایم ایس جو ہے نا یہ ایک چونکہ جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے. میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ جنرل پرپز سافٹ ویئرس کون سے ہوتے ہیں جن کو ہر بندہ، ہر ادارہ یوز کر سکتا ہے.
کیونکہ کچھ سافٹ ویئر جو ہے وہ اسپیسیفک پرپز ہوتے ہیں. تو DBMS سافٹ ویئر جو ہے وہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے, ہر ادارہ یوز کر سکتا ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ ایک جنرل پرپز سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر چونکہ بہت سارے ٹاسک ہیں, بہت سارے اس کے فنکشنز ہیں, بہت سارے فیچرز ہیں, اس کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو آپریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک اس کا ڈرا بیک ہے. اور بعض سچویشنز میں جو ہے نا وہ جب بہت ہیوی قسم کی ڈیٹا بیسز بنانی ہوں, یا بہت اس کا ڈیٹا بہت زیادہ لارج والیوم ہے, تو اس کے حوالے سے یہ اس کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے. جس طرح یہ ایکسیس ہے, ایکسیس بھی DBMS ہے, اوریکل بھی DBMS ہے. تو عام طور پہ جن کی ہیوی ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں, جن کا ڈیٹا زیادہ ہوتا ہے, وہ پھر ایکسیس یوز نہیں کرتی, کیونکہ ایکسیس جو ہے وہ لیس ایفیشینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی اوریکل, ٹھیک ہے. اوریکل جو ہے وہ بڑی بڑی ڈیٹا بیسز اور لارج والیوم آف جو جن کا ڈیٹا ہو اس کو مینٹین کرتی ہیں. تو پھر بعض کا جو ہے نا وہ DBMS جو ہے وہ ان کی ایفیشنسی جو ہے وہ فائل پروسیسنگ کی نسبت جو ہے نا وہ لیس ایفیشینٹ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک اس کا ڈرا بیک ہے کہ ایک تو یہ اس کے سافٹ ویئر کو یوز کرنے کے حوالے سے, اس کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے کمپلیکیشنز آتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض کا اگر آپ کا ڈیٹا زیادہ ہو اور ہیوی ڈیٹا بیس بنانی ہو, تو اس کے حوالے سے ڈیٹا بیس DBMS کی جو ایفیشنسی ہے وہ ذرا کم ہو جاتی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا یہ ہم نے ابھی تک یہ ٹاپک جو ہے وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو جاتا ہے. الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے فائدے اور اس کے نقصانات جو ہیں, اس کو آپ نے آج اچھی طرح کر لینا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے.